السلام علیکم ایوری ون، سب کا کیا حال ہے؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ اچھا، سوری فار بینگ لیٹ. اس کی ویڈیو اسکیجول تھی لاسٹ ویک کے لیے، بٹ چونکہ ہمیں ٹائم نہیں مل سکا تو ہم لوگ لائک وی گیٹ اسٹک ان سم ورک. حذیفہ اویلیبل نہیں ہے اینڈ آئی واز آلسو ناٹ اویلیبل. تو اس وجہ سے ہم لوگ وہ ویڈیو بنا نہیں سکے. تو اس میں ہم لوگ نے کچھ امپورٹنٹ کانسیپٹس کو دیکھنا تھا، تو امپورٹنٹ کانسیپٹ کے ساتھ میں نے جو ہے نا کچھ کوئریز وغیرہ بھی آپ لوگ کی ایڈ کر دی، جیسے کہ رسپانسونیس ہو گیا، لسٹ ویو بلڈر ہو گیا، اور بھی مطلب کہ نل سیفٹی کے کانسیپٹ ہو گیا. وہ میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا، آئی فورگیٹ اٹ. بٹ میں آپ کو ایک گو تھرو کرا دوں گا کہ نل سیفٹی کا کانسیپٹ بیسیکلی ہے کیا. تو پیڈنگ مارجنس کے بارے میں کویشچنز آئے ہمارے پاس، وہ اس سے ریلیٹڈ جواب دے دیں گے. اوور رائڈ کا وہ کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ وائی وی آر یوزنگ اوور رائڈ کی ورڈ ان دس کوڈ، تو اس کو بھی تھوڑا بہت ایکسپلین کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ رسپانسونیس ہمارا ایک امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے، کیونکہ جو ہے نا لیٹ می بگین. اوکے، اگر آپ سلائڈ کو دیکھیں تو اس میں ایکسپلینیشن کر دیا گیا ہے کہ مطلب کہ فلٹر تو ایک کراس پلیٹ فارم اپلیکیشن بناتا ہے. اس کے علاوہ فلٹر میں جو ہے نا، فلٹر کا کمال یہ ہے کہ ہم لوگ فلٹر میں ایک ہی وقت میں مطلب کہ 5-6 قسم کے پلیٹ فارمس کے لیے اپلیکیشن بنا سکتے ہیں ایزلی. فار موبائل اپلیکیشن، ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنز وی کین یوز اٹ فار ویب ڈیولپمنٹ اینڈ ایون فار I was in office with my friend and he told me that we are creating Android TV and Apple TV application through Flutter. So it was the kind of fascinating thing, کیونکہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ جو ہے نا اس طرح بھی کوئی کام ہوتا ہے. اور I have also start learning it, although it's little bit complicated, but it is the same thing. We have to use the same code base for each platform, just have a little bit integration thing. اوکے، بات یہ تھی کہ رسپانسونیس میں ہم کیوں کرتے ہیں بیسیکلی، کیونکہ جو ہے نا اپلیکیشن کا بیسیکلی یوزر یوز کرتا ہے، اور یوزر کا ایکسپیرینس اچھا کرنے کے لیے اگر اس کی یوزبلٹی کر سکے گا، مطلب یوزر آرام سے یوز کر سکتا ہے، یوزر فرینڈلی اپلیکیشن بنا ہوا ہے یا یو آئی بنا ہوا ہے اس کا، تو وہ اس کو پسند کرے گا اور وہ دوبارہ اس کو یوز کرے گا. تو اسی وجہ سے ہم لوگ رسپانسونیس اس کا ایک اچھا فیکٹر ہے اور اس پہ ہم کام کرتے ہیں. ہمارے پاس ڈفرینٹ سائز، مختلف سائز کی اسکرینز ہوتی ہیں، جیسے کہ آئی پیڈس کی اسکرین ہو گئی، کچھ موبائلس کی اسکرین چھوٹی ہوتی ہے، آئی فون کی سائز الگ ہے، آئی فون میں ڈفرینٹ سائز آتے ہیں، اینڈرائڈ میں بھی ڈفرینٹ سائز آتے ہیں. اگر ہم لوگ ایمولیٹرس کی ایگزامپل لے لیں تو پکسل 4 پکسل 6 کا اپنا سائز ہے، پکسل 4 کا اپنا سائز ہے. اسی طرح سائز چینج ہوتے رہتے ہیں. ایون کہ واچز میں بھی ہوتا ہے، لیپ ٹاپس وغیرہ کے لیے ہم لوگ کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا رسپانسونیس ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ہمارا. تو آج بیسیکلی ہم اس کے کانسیپٹ کو بھی دیکھیں گے، لیکن ہم لوگ مطلب اس کے بہت سارے اپروچز ہیں. ہم لوگ ایک اپروچ کو دیکھیں گے، بقایا اپروچز آپ لوگ خود دیکھیں. جو میں اپروچ یوز کرتا ہوں وہ موسٹلی میں نے دیکھا کہ سافٹ ویئر ہاؤس پہ بھی وہی اپروچ یوز کرتے ہیں بیسیکلی. تو میں اس وجہ سے وہ اپروچ سکھا دوں گا. پر پتہ ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ اسی اپروچ کے ساتھ ہی کام کریں. اس میں ہر ایک اپروچ کے اپنے ہی پلس پوائنٹس، پروز اور کونز ہیں بیسیکلی. اچھا، صرف رسپانسونیس نہیں ہوتی، اڈاپٹیو یو آئی بھی ہونا چاہیے. اب اڈاپٹیو یو آئی سے مراد یہ ہے کہ لائک ٹچ اسکرین موبائل ہے تو اس کا کی بورڈ الگ ہوگا، اس میں ماؤس نہیں ہے، کرسر نہیں کام کر رہا، تھنگس لائک دیٹ. ان چیزوں کو ہم لوگ نے سیٹ کرنا ہوگا ایز پر دا پلیٹ فارم، کہ ہم کون سے پلیٹ فارم میں کام کر رہے ہیں. تو اس کے مطابق ہم لوگ نے ہر چیز کو ارینج کرنا ہوتا ہے. تو اڈاپٹیونیس یہ کھلاتی ہے بیسیکلی. اچھا، ڈفرینٹ اپروچز جو میں نے بولی ہیں کہ ڈفرینٹ طریقے ہیں، اس میں کچھ طریقے میں نے بتا دیے، مینشن کر دیے. جیسے کہ میڈیا کیوری کے تھرو ہم کر سکتے ہیں. میڈیا کیوری بیسیکلی اسکرین کا جو سائز ہوتا ہے لائک اس کے مطابق اس کو سیٹ کر لیتے ہیں. وی گیٹ دا ریشو فرام دا اسکرین آف دا اسکرین، اور اس ریشو کے مطابق ہم لوگ ایک اسائن کر لیتے ہیں، لائک 1/3 پارٹ فار دیٹ کنٹینر اور 1/4 پارٹ فار دیٹ کنٹینر. اس طرح ہم لوگ ارینج کرتے ہیں. لے آؤٹ بلڈر یہ بھی ایک امپورٹنٹ وہ ہے.
سیم کنسیپٹ ہے بیسیکلی. ہم لوگ وہ جو ہے نا یو آئی کے ساتھ ارینج کر لیتے ہیں. اسی طرح سنگل چائلڈ اسکرل ویو ہے, وہ اس طرح ہم رسپانسبنس اس میں کر سکتے ہیں کہ لائک وی گیٹ دا ہول اسکرین, ہم اسکرلیبل اسکرین ہوتی ہے ہمارے پاس, وی کین اسکرل اٹ ہاریزونٹلی اور ورٹیکلی وٹ ایور وی لائک ٹو ڈو. اس کے بعد اسپیکٹ ریشو سیم لائک میڈیا کیوری کام کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد فلٹر اسکرین یوٹیل, یہ بیسیکلی ڈپینڈنسی ہے اور پاپولر ڈپینڈنسی ہے, ہم اس کے بارے میں دیکھیں یہ بھی. اور ایون کہ میں تو کاپی پیسٹ ہی کرتا ہوں زیادہ تر اس کا کوڈ, وہ کوڈ ہم کاپی پیسٹ کر کے جو ہے نا دیکھیں گے. بٹ سمپل وی ہیو ٹو جسٹ ایڈ اے ڈپینڈنسی, اور جو ہمارا اپلیکیشن کا اسٹارٹنگ ہوتا ہے مطلب لائک مین ڈاٹر فائل ہوتی ہے اس پہ تھوڑی بہت ایڈیٹنگ وغیرہ کر کے وی آر گڈ ٹو گو. تو اتنا کام نہیں ہوتا. رسپانسو بلڈر بھی اسی طرح ہے اور سائزر بھی اس طریقے سے ہی کام کرتے ہیں. یہ تینوں ڈیپینڈنسی جو ہے نا یوز ہوتی ہیں فلٹر میں بہت زیادہ. تو آئی ول ریکمینڈ کہ آپ فلٹر اسکرین یوٹیل کو یوز کریں. اگر آپ سائزر کی طرف بھی جاتے ہیں تو نو ایشو, رسپانسو بلڈر کی طرف بھی جاتے ہیں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گو تھرو کریں. پاپولر لائبریریز ہیں, یوز کرنے میں آپ کو مزہ بھی آئے گا. Like it's easy, just we have to add only one keyword, not a keyword actually letter, uh, with the screen size, اور اس طریقے سے ہم لوگ انٹر کر لیتے ہیں. اوکے, نیکسٹ تھنگ از واٹ از پیڈنگ. ایکچولی پیڈنگ جو ہے نا, جو اگر ہمارا کوئی کنٹینر ہے اس کے اندر ہم لوگ کوئی اسپیسنگ وغیرہ, میں نے کنٹینر کی ایگزامپل اس لیے دی ہے کہ اٹس ایزی ٹو ایکسپلین. although we can do it for each and every widget, مطلب کسی ویجٹ میں ہم لوگ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ڈپینڈز آن دا کیسز, کہ مطلب کہ وہ ویجٹ سپورٹ کرتا ہے پیڈنگ یا نہیں کرتا, وہ الگ بات ہے. بٹ پیڈنگ بیسیکلی جو ہے نا انر ہم لوگ ایک اسپیس کرتے ہیں کہ اس اسپیس کے بعد چیز ہونی چاہیے, تو وہ یوز ہوگی. ایک میں نے امیج ریڈ کی ہوئی ہے, وہ ہم آخر میں دیکھیں گے بعد میں آفٹر ایکسپلیننگ مارجن. تو بیسیکلی وہ کیا ہوتی ہے, وہ ان سائڈ آف دا ویجٹ ہوتی ہے جو اسپیس ہم لوگ دینا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم لوگ جو بھی ایلیمنٹ یا پھر کوئی اور ویجٹ ہم لوگ اس کے اندر ایڈ کرنا چاہتے ہیں, فار ایگزامپل ٹیکسٹ اندر ایڈ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ اس اسپیس کو چھوڑ کے اس کے بعد ایڈ ہوگا وہ ٹیکسٹ. اس کے بعد آتا ہے مارجنس. تو مارجن جو ہے نا آؤٹ سائڈ آف دیٹ ویجٹ ہوتی ہیں, مطلب کہ ہم نے کنٹینر کے اندر ایک کنٹینر بنایا ہوا ہے, اور جو دوسرا کنٹینر ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ لائک وی نیڈ اسپیس 5 پکسل فرام دا لیفٹ سائڈ. تو ہم لوگ جو ہے نا اس کے لیفٹ سائڈ میں مارجن 5 پکسل ایڈ کر لیتے ہیں, جس سے وہ تھوڑا سا لیفٹ سائڈ سے جو ہے نا آگے چلا جاتا ہے, مطلب اسپیس آیا جس میں بیسیکلی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اگر اس کو دیکھیں تو یہ بیسیکلی ہمارا ایک کنٹینر ہے. دس از دا ہول کنٹینر. دا یلو لائن جو ہمیں نظر آ رہا ہے, یلو باکس, یہ بیسیکلی ہمارا کنٹینر کا اینڈ ہے. دس از اے بارڈر, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو اسپیس دی ہوئی ہم لوگ نے وہ مارجن کھلا رہی ہے, جو اس کے اندر اسپیسنگ ہے وہ پیڈنگ کھلا رہی ہے. پھر اس کا چائلڈ جو کانٹینٹ وغیرہ جو بھی ہے اس پیڈنگ کے بعد آئے گا, ٹھیک ہے. تو اٹس سیلف ایکسپلینیٹری پکچر ایکچولی. زیادہ اس میں وہ نہیں کرنے کی ضرورت, بندے کو سوچنے کی ایکچولی ضرورت نہیں ہے. تو نیکسٹ اس میں جاتے ہیں لسٹ ویو بلڈر. اوکے, لسٹ ویو بلڈر از اے کنسٹرکٹر ان فلٹر دیٹ allow you to create a scalable list. بیسیکلی اس میں اس طریقے سے ہوتا ہے کام کہ لسٹ ویو بلڈر کا کانسیپٹ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ اے پی آئی انٹیگریشن آگے کریں گے. تو جب اے پی آئی انٹیگریشنز وغیرہ کریں گے تو اس میں اس طرح کی چیزیں مطلب بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں, جیسے کہ لسٹ ویو بلڈر یہ کسٹمائزڈ, مطلب کہ رن ٹائم میں ہمارے لیے جو ہے نا وہ لسٹ کو وہ کر رہا ہوتا ہے, اور یہ تھوڑا ایفیشینٹ ہے, میموری یوزیج کو کم کرتا ہے. کیوں کم کرتا ہے؟ کیونکہ جو ہے نا وہ صرف انلی ویجٹس کو شو کرتا ہے جو کہ جو ہے نا کرنٹلی اسکرین میں آ سکتے ہیں, بقایا کو وہ رینڈر نہیں کرتا, وہ مطلب کہ پروسیس نہیں کرتا. پھر جب نیکسٹ والے آئیں گے تو ان کو پھر پروسیس کرے گا, پھر اس کے بعد نیکسٹ والے, اس طریقے سے جب ہم اسکرول کرتے جائیں گے تو جاتا جائے گا وہ. ابھی اس میں جو ہے نا یہ بیسیکلی ایک اسکریبل لسٹ ہوتی ہے, اور جو ہے نا یہ بیسیکلی لسٹ ہی مطلب ایک اس کو پرووائڈ کرتے ہیں, ڈیٹا کی لسٹ آف ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں زیادہ تر ہم لوگ. تو وہ لسٹ آف ڈیٹا سے جو ہے نا وہ ہر ایک ایلیمنٹ کو لیتا ہے, اس میں جو ہم لوگ نے اسٹائلز وغیرہ اپلائی کرنے ہیں, جو یو آئی چینجز وغیرہ کرنے ہیں, ہم نے کارڈز بنانے ہیں, ہم نے کچھ بھی کرنا ہے, وہ ہم لوگ اس میں شو کر لیتے ہیں سمپلی. سو دیٹس آل اباؤٹ لسٹ ویو بلڈر. Now let's go to the what is override in Flutter.
اچھا ایم فلٹر اوورائز کیورڈ یوز وین یو وانٹ ٹو پرووائڈ اے نیو امپلیمنٹیشن فار میتھڈ اور پراپرٹی دیٹ از آلریڈی ڈیفائنڈ ان دا سپر کلاس. اگر آپ لوگوں کو ڈرٹ کے کانسیپٹ آپ لوگوں نے یاد کریں، سوری ناٹ ڈرٹ بٹ اوپ کے کانسیپٹس مینلی. ڈرٹ لینگویج میں تو ہم لوگ ویسے بھی کر رہے ہیں، بٹ اصل چیز اوپ کے کانسیپٹ ہیں. تو اگر اوپ کے کانسیپٹ آپ لوگ یاد کریں، اس میں ہم لوگ نے ایک چیز دیکھی تھی، لائک ہم لوگ ایک ایبسٹریکٹ کلاس بنا لیتے ہیں، اور اس کو پھر اور ایبسٹریکٹ کلاس بھی ہو سکتی ہے، بٹ اٹس ناٹ نیسیسری کہ ایبسٹریکٹ کلاس ہو. کوئی پیرنٹ کلاس ہوگی لائک اسٹیٹ لیس، یہ بھی ایک کلاس ہی ہے نا ہماری. اگر ہم لوگ یہاں پر یو آئی دیکھیں تو یہاں پر اوور رائڈ کا فنکشن یوز ہوا ہے. اوکے، اس کے اندر یہ جو ہے نا، اگر ہم لوگ اسٹیٹ لیس کو دیکھیں تو یہ بیسیکلی، میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں بہتر ہی ہوگا. تو یہاں پر جو ہے نا ہم لوگ نے ایک فنکشن بلڈ کا کریٹ کیا ہوتا ہے. آئی گیس ویئر از اٹ، یس دس ون. آپ دیکھ سکتے ہیں فنکشن ہے بلڈ کا. اب یہ جو بلڈ کا فنکشن ہے، ہم لوگ چونکہ وہ کلاس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، ہم لوگ اس پہ بلڈ کا فنکشن کو یوز کر رہے ہیں. اب بلڈ کے فنکشن کے ہم لوگ اپنا کوئی چیز کر رہے ہیں، کوئی ہم اپنے کام کر رہے ہیں، تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ اوور رائڈ ہو رہا ہے نا. تو اس وجہ سے ہم لوگ اوور رائڈ کا کی ورڈ یوز کرتے ہیں بیسیکلی. اسی طرح اور بھی کی ورڈز یوز ہو سکتے ہیں. پروٹیکٹیڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا اس کلاس اور اس کے چائلڈ کلاس جو اتنے بھی ہوں گے ان کے سب کے ساتھ یہ فنکشن یوز کر سکتے ہیں ہم لوگ. اور پھر پرائیویٹ کا مطلب یہ ہے کہ صرف اسی کلاس کے ایلیمنٹس ہیں، ہم اس کو کہیں اور ایکسیس نہیں کر سکتے. پبلک فنکشنز اور ویریبلس ہوتے ہیں تو وہ ہم لوگ ہر جگہ یوز کر سکتے ہیں. ان ایزی ورڈس اسٹیٹک. اوکے، وائی از ریڈ از ناٹ این ایشو. ہم لوگ اس کو رن کرتے ہیں. اوکے، لاسٹ کنسیپٹ ہے نل سیفٹی کا. اچھا، فلٹر نے ایک بہت کمال کا کنسیپٹ نکالا. ایکچولی اٹ از دا بیسٹ کنسیپٹ نل سیفٹی کا. گیو می اے منٹ. جو نل سیفٹی کا کنسیپٹ ہے، اس کنسیپٹ میں بہت ساری چیزیں ہماری کلیئر ہو جاتی ہیں. مطلب بہت اچھا کنسیپٹ ہے بیسیکلی. اس میں یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے نا لائک ایپ کو کریش ہونے سے روکتا ہے. موسٹ آف دا کیسز ایسا ہوتے ہیں کہ جو ہے نا ہم لوگ اپلیکیشن یا پھر کوئی بھی پلیٹ فارم کی اپلیکیشن بلڈ کر لیتے ہیں، اور جب ہم لوگ اس کو پروڈکشن اس میں انوائرمنٹ پہ ڈالتے ہیں تو وہ جو ہے نا اپلیکیشن کریش ہو جاتی ہے. تو ون آف دا ریزن از ڈیو ٹو نل ویریبلس. کچھ نل ویلیو ہوتی ہے اس کے اندر، اور جب نل ویلیو ہمارے پاس آتی ہے تو وہ ڈیٹا فیچ نہیں کرتا. اب وہ جو ہے نا جو ڈیٹا فیچ نہیں ہو رہا تو اس وجہ سے جو ہے نا ہمیں شو بھی نہیں ہوگا، اور کچھ اپلیکیشن میں ایررز آ سکتے ہیں، کچھ اور بھی مسئلے ہو سکتے ہیں. اٹ ڈپینڈس اٹ کین بی چینج. بہت ساری کیسز میں کام اس طرح ہوتا رہتا ہے. اوکے، ہماری اپلیکیشن رن ہو گئی ہے سکسیزفلی. I have updated the Flutter version to 3.13. So good news is that کہ ان لوگوں نے تھوڑا سا یہ جو بائی ڈیفالٹ بلو کلر تھا وہ ہٹا دیا. اٹس لٹل بٹ کیچی اور اچھا نہیں لگتا، مطلب تھوڑا سا برا لگتا ہے. تو موسٹ آف دا ٹائم جب بھی کوئی ڈیولپر ہوتا ہے وہ زیادہ تر یہ جو ڈیفالٹ کلرز ہوتے ہیں ان کو ریموو کر لیتے ہیں. اچھا، دا گڈ تھنگ از ڈیڈ نل سیفٹی کے بارے میں بات کر رہے تھے، سوری، کہ جب ہم لوگ اب فلٹر نے جب یہ نل سیفٹی کا کانسیپٹ وہ یوز کیا تو اس سے یہ ہوا کہ جو ہے نا ہمارے جو نل ویلیو جو تھی نا اس نے اس کے اوپر بین لگا لیا. بیسیکلی ہم لوگ مطلب کہ کنفرمیشن یا تو دیں گے اس کو کس طریقے سے کہ یہ ویلیو نل نہیں ہوگی، یا تو پھر ہم لوگ مطلب یہ تب رن ہو کہ جب ہم لوگ چیک لگا لیتے ہیں کہ یہ ویلیو نل نہیں ہے تبھی اس کو رن کرو، ویسے مت رن کرو. تو اس طرح کے کوئی چیکس وغیرہ ہم یوز کرتے ہیں، یا تو پھر مطلب سم تھنگ لائک دیٹ کہ ہم لوگ اسے کنفرمیشن دے سکیں کہ بھائی یہ ویلیو نل نہیں ہوگی. تو اس طرح کی چیز کو جب ہم کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا ہمارے اپلیکیشن کے کریش ہونے کے جو اس وجہ سے چانسز ہیں جو نل کی ویلیوز کی وجہ سے آ رہے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، نل سیفٹی کا کانسیپٹ آئی گیس کلیئر ہوگا. اس کے بعد ہم لوگ تھوڑا بہت مطلب کہ
آگے جا کے جب ہم لوگ امپلیمنٹیشن کریں گے تو ہم اس ٹرمینلس ویلیو پہ کام بھی کریں گے. آج کی لیکچر میں اگر کوئی یوز ہوئی تو ٹھیک, اگر نہ ہوئی تو پھر وی ول گو وتھ کوڈ فار دا پیڈنگس اینڈ تھنگس لائک دیٹ. اچھا, پہلے جو ہے نا میں کچھ اور کرنے سے پہلے میں جو ہے نا آپ لوگ کو اسکرین یوٹیلیٹی ہم لوگ اس کو ایکسٹینشن کو یوز کر لیتے ہیں. اچھا, ایک چیز ہے, جب بھی آپ لوگ پیکیج امپورٹ کرتے ہیں اس کی پاپولیرٹی کو دیکھیں, اس کے پوائنٹس کو دیکھیں, اور اس کی .3 کمپیٹیبلٹی, ابھی تو .3 کمپیٹیبلٹی چیک کر رہے ہیں ہم لوگ, ہاں وہ دیکھیں. تو اٹس امپورٹنٹ بیکاز اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو آپ کو اپنے پروجیکٹ کو ڈاؤن گریڈ کرنا ہوگا, اور اگر ڈاؤن گریڈ کریں گے تو پھر دین مینٹینیبلٹی مشکل ہو جائے گی آپ لوگ کے لیے, کہ ان فیوچر چینجز وغیرہ کوئی آتے ہیں تو آپ لوگ پہ مشکل سے کر پائیں گے. تو کائنڈلی یہ چیزیں چیک کیا کریں, یا تو نل سیفٹی کا ٹیگ ہوگا یا تو پھر اس طرح کی کوئی چیز ہوگی. تو اور یہ بھی دیکھتے رہیں کہ مطلب کہ پبلش ریسنٹلی ہوا ہے, ٹائم اپڈیٹ ہو رہا ہے, دیٹس مین کہ اس پہ کام ہوا ہوا ہے. اب کچھ پیکیجز ہیں جو کہ وہ ہو چکے ہیں, لیٹ می شو دیٹ. مجھے خود ویسے یاد نہیں ہے, بٹ لیٹ می ٹرائی وتھ ایٹ. تھوڑے پیچھے چلے جاتے ہیں. یہ ہے .3 انکمپیٹیبل ان نون پلیٹفارمز, اور اس طرح کی جو چیزیں وغیرہ آ گئی تو کائنڈلی اوائڈ کریں پیکیجز کو. اب دیکھیں اس کو جو ہے نا, اس کو 2 ایئرز ہوئے ہیں اور اس کے اوپر پھر کام نہیں ہوا, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو ہے نا یہ پیکیج ان فیوچر بھی اس پہ کام نہیں ہوگا اور یہ ختم ہونے کے چانسز اس کی زیادہ ہیں. تو اس ٹائپ کے پیکیجز کو آپ لوگ اوائڈ کیا کریں, کیونکہ یہ جو ہے نا آپ کی آگے ان فیوچر آپ یوز بھی کر لیں گے, فلٹر کو ڈاؤن گریڈ کر کے یوز کر سکتے ہیں آپ لوگ ان کو, لیکن بعد میں جو ہے نا آپ لوگ کے لیے بہت مسئلے آئیں گے. اور جب آپ لوگ اپڈیٹس وغیرہ ڈال رہے ہوں گے, کوئی نئی چینجز وغیرہ کریں گے, اور وہ اسپیشلی اس کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے, تو تب جو ہے نا بہت مسئلے آپ لوگ آئیں گے. تو کائنڈلی ان چیزوں کو اوائڈ کیا کریں کہ جو پیکیجز وہ اپڈیٹ نہیں ہو رہے ہیں ٹائم ٹو ٹائم. اب جیسے کہ ریسنٹلی کیس میں اس طرح ہوا تھا کہ ڈیو کا پیکیج کہ جو اوپن سورس میں جو کنٹریبیوٹر تھا اس نے کہا تھا کہ ہم لوگ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے, اب ہم لوگ اس کو چھوڑ رہے ہیں. تو موسٹ چانسز اس کے یہ تھے کہ وہ ختم ہو جائے, لیکن کسی اور کنٹریبیوٹر نے والنٹیئر کیا اور اس نے پک کر لیا اس کو. تو ڈیو بیسیکلی ایچ ٹی ٹی پی پیکیج ہے, ہم لوگ اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے. موسٹلی ہم لوگ جب اے پی آئیز وغیرہ کو کال کرتے ہیں تو ہم اس کو تب یوز کرتے ہیں. تو اس کو جو ہے نا ابھی نیا کنٹریبیوٹر وہ کر رہا ہے. میں تو اس طریقے سے یہ ایڈ کر لوں گا کہ ویئر از دس ون this one I guess. ہاں, تو پیکیج ایڈ ہو گئے ہمارے. میں ویسے تو اسی کلر کے ساتھ جا رہا ہوں, بٹ دیکھتے ہیں آگے چل جاتے ہیں. اوکے, پیڈنگ اور اس کی کنسیپٹ وغیرہ میں ایسے کر لیتے ہیں ہم لوگ کہ وی ول ناٹ کریٹ اے نیو اسکرین. ایکچولی ہم اسی اسکرین میں کام کریں گے, بلکہ نہیں, نیو اسکرین کریٹ کر لیں گے. this one also. آگے پروجیکٹ,
state full बनाते हैं इसको, login page. एक मिनट, ठीक हो गया. Files इट्स वर्किंग फाइन. अच्छा, एग्जांपल कोड चले जाते हैं. दैट इज इंस्टेड के कुछ चीज़ें मतलब मैं याद नहीं रखता, तो मैं ये इस तरीके से करता हूँ कि कोड को जाके सिंपली उठा देता हूँ और उसको रीयूज़ कर लेता हूँ. तो हम लोग का रिटर्न का वेरिएबल है, ओके. एक्स आई गेस इसी को मैं पिक करके वो कर लेता हूँ. ये हो गया. प्लेस वाला को रिमूव करके कंटेनर ऐड कर लो. दिस showing me this one. ओके. अच्छा, ओके. एक यूआई मैंने जल्दी से ढूंढ लिया. आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट द ओल्ड यूआई. मुझसे गलती से यूआरएल मिस हो गया उसका. तो मैंने दूसरा यूआई खोला है. ये कुछ हम एक लॉगिन स्क्रीन फिलहाल क्रिएट करेंगे इसके लिए फॉर नाउ, कि ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो. और आई गेस आई एम अ लिटिल बिट बिजी टुडे आल्सो. सो मैं इस सेक्शन में ज़्यादातर चीज़ें मतलब कि स्क्रीन डिटेल्स को यूज़ करके पैडिंग्स वगैरह को एक्सप्लेन करूँगा, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा. और इवन कि आप लोग को इससे अच्छा रिस्पॉन्सिव यूआई का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि मतलब कि हो क्या रहा है, किस तरीके से हो रहा है, मतलब कि हम लोग किस तरह स्क्रीन साइज़ वगैरह को सेट करें. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ने जो है ना ये वेट जो इसकी है इसको कॉपी कर लेना है. वेयर इट इज़, ओके. मेन डॉट फाइल में चले जाएँ. यहाँ पर हम लोग ने ये वेट दे देनी है और ये हाइट दे देनी है. बेसिकली स्क्रीन यूटिलाइज करता क्या है, स्क्रीन यूटिलाइज इस तरह करता है ना कि ये जो है ना इसने अभी हाइट और वेथ ले लिया हमसे. अब हम लोग तो इस स्क्रीन साइज़ के मुताबिक जो है ना हम लोग अपना यूआई बना रहे हैं ना. लेकिन जब बट ये जो है तो कुछ जब मोबाइल में इंस्टॉल होगा तो वो डिफरेंट यूआई होगा. कुछ मोबाइल में किसी और तरीके से होगा, कुछ में किसी और तरीके से होगा. तो वो एक इशू बन जाएगा हमारे लिए. लाइक वो साइज़ डिफरेंट हो सकता है, उसकी वेथ का ज़्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है, उसकी हाइट कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है. तो वो फिर उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा जो हम लोग चीज़ बनाना चाह रहे हैं. तो इस केस के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन यूटिल जैसे लाइब्रेरीज़ का यूज़ करते हैं, मीडिया क्वेरी वगैरह का यूज़ करते हैं. तो ओके, स्टार्ट करते हैं. आई गेस इसमें हम लोग को साफ ज़ाहिर है कि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है. क्या नाम है, ऐप बार की ज़रूरत नहीं है. हम लोग डायरेक्टली एक कॉलम में डाटा डाल सकते हैं, बट वी विल गो विद स्कैफोल्ड. एक्चुअली इट्स बेटर टू गो विद स्कैफोल्ड. तो हम लोग लॉगिन पेज में चले जाते हैं. यहाँ से कंटेनर रिमूव करके स्कैफोल्ड ऐड कर देते हैं. ओके, बैकग्राउंड कलर उसको वाइट ही देना है.
اٹس وائٹ یس. اوکے ہم لوگ وائٹ کلر دے دیا. نیکسٹ ہمارے پاس جو چیز آ جاتی ہے وہ ہے باڈی. باڈی میں ہم لوگ ایک کالم ایڈ کر لیں گے. جلدی جلدی کام کرتے ہیں ٹھیک ہے. کہ باڈی میں جو کالم ہم نے ایڈ کر لیا we don't need to give it something like cross axis alignment اور مین ایکسس alignment, کیونکہ یہاں پر سائز ڈفرینٹ ہو رہا ہے. کبھی یہاں پر اسٹارٹ میں آ رہا ہے, کبھی اینڈ میں جا رہا ہے. تو یہ ہم لوگ نے خود ہی ارینج کرنا ہوگا. وہ ہم لوگ کبھی کریں گے کس طریقے سے کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. لیکن البتہ ہم لوگ کو ایک چیز چاہیے, وہ یہ کہ یہاں سے یہاں تک جو ڈفرینس ہے سائز کا وہ ہم لوگ نے کرنا ہے. تو آئی گیس اس کا 5 انچز ہی ہوگا. 5 ہوگا آئی ایم ہوپنگ دیٹ. تو چلڈرن ہے, بلکہ وائی وی آر ڈوئنگ دس, آئی کین یوز کنٹینر اور پیڈنگ. اچھا ہم لوگ نے 8 کر دیا ہوا ہے آل پہ, بٹ وی ول گو وتھ سیمیٹرک اینڈ گیو اٹ اے ورٹیکل اور ہورزنٹل وی ول ڈیسائڈ اٹ. ہورزنٹل کتنی ہونی چاہیے؟ 10 ول بی 20 ول بی پرفیکٹ. اوکے ابھی جو ہے نا ہمارا کام آتا ہے ڈاٹ لگا کے. ابھی ورٹیکل تھی تو دیٹس مین کہ ہم لوگ نے اس ہائٹ کو وہ کرنا ہے تو ہم ایچ دے دیں گے. اینڈ ہاریزونٹل ہے تو ہم لوگ ڈبلیو دے دیں گے. اوکے جب یہ چیز ہو جائے گی تو کانسٹنٹ ہم لوگ ریموو کر لیں گے. ٹھیک ہے. ناؤ اٹ ول چینج ایڈجسٹ دا سائز آف دس ایز پر دا اسکرین سائز. ٹھیک ہے. مین فائدہ اس کا یہ ہے. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اگر دیکھا جائے تو یہ لیفٹ میں اور پیڈنگس وغیرہ تو ملتی بھی ہے, تو ہم لوگ ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں پر ایک رو وہ لے لیں اور رو میں جو ہے نا پہلے ایک ایکسپینڈڈ ویجٹ یوز کر لیں. ایکسپینڈڈ کا کمال یہ ہے کہ جتنی بھی اسپیس ہوگی, سوری چلڈرن دے دیں اور ایکسپینڈڈ اس کو دے دیں. ہم اس کو کنٹینر پاس کر لیں گے, ایمٹی کنٹینر. تو اس کا بیسیکلی کمال یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ساری کی ساری اسپیس کور کر لیتا ہے ایز مچ ایز پاسبل, جتنی بھی اسپیس ہے. ٹھیک ہے. تو پیچھے جو بتا اگر ہم لوگ اس کے آگے یا پیچھے ویجز ایڈ کرتے جائیں گے تو وہ پھر یہ شرنک اپنے آپ کو خود بخود کرتا رہے گا, اپنا سائز ایڈجسٹ کرتا رہتا ہے. تو یہ بھی ایک رسپانسو یو آئی کے لیے جو ہے نا امپورٹنٹ ہے. بیسیکلی ہم لوگ اس کو بھی یوز کرتے ہیں. اوکے ایکسپینڈڈ ہو گیا. اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ کیا کر لیں گے, ایک اسمال کنٹینر بنا لیتے ہیں. کنٹینر بنا لیا, اور بلکہ وی ڈونٹ نیڈ اینی کنٹینر ایکچولی, وی جسٹ نیڈ a gesture detector as it is a clickable thing, it's a button. So gesture detector on tap ہم لوگ دیتے ہیں for now empty. اور نیکسٹ جو ہے نا چائلڈ اس کو دیتے ہیں ایک ٹیکسٹ. ٹیکسٹ کو ہم لوگ ڈیٹا دے دیتے ہیں اسکپ اینڈ آئی گیس this one will work. Okay, let me change the color style, text style, color should be, what should be the color of it? Gray 70. Okay, colors dot gray with shade, I guess no, with opacity 0.7. that will work. اوکے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ کہ یہ اس جگہ میں آیا ہوا. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس ایک علاج ہے. وہ علاج یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو سیف ایریا میں ایڈ کر دیں. ریپڈ ویجٹ سیف ایریا. ٹھیک ہے. مجھے ہاریزونٹل پیڈنگ تھوڑی زیادہ کرنی چاہیے 30, لیکن یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا. اس گرے کو 0.9 کر دیجیے.
have removed the capacity. Dot shade 50 دیکھتے ہیں. No, no way. 900. Okay, 700. Yes. Now it's look pretty good. اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ ہم لوگ ایک ریپ تھرو کر لیتے ہیں. یہاں پر ہم لوگ ایک سوری ایک ٹیکنیکل آئیکونس ڈاٹ کیرٹ ایرو بیک ایٹ ایچ ڈی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیٹ می چیک اٹ. فونٹ میں ہی دیکھ لیتے ہیں. فونٹ آسم آئیکونس. چلے جاتے ہیں یہاں پر دیکھ لیتے ہیں اس کا نام اور پھر یوز کر لیتے ہیں اس کو. اوکے بیک. یہیں پر ہی کہیں ہو. یہ چیورون لیفٹ سوری وی آر ٹاکنگ اباؤٹ رائٹ. اوکے اس کو بھی کلر دے دیتے ہیں. کلرس ڈاٹ گرے ڈاٹ شیڈ 700. نو دس لک پریٹی گڈ. اچھا یہ چیز ہو گئی ہماری. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے یہ ہمارا بن گیا. اس کے بعد ہمارا کیا ہے؟ لاگ ان. اب اس کے بیچ میں گیپ ہے, تھوڑی اسپیس ہم لوگ دے دیتے ہیں. وہ ختم کرتے ہیں اور سائز باکس ایک ایڈ کرتے ہیں. ہائٹ دیتے ہیں اس کو 50.h کوما ٹیکس ایڈ کر لیتے ہیں. اوکے I will go with the cross axis alignment dot start. Login style what is the font size? Medium. Okay, leave it. ہم خود دے دیں گے فونٹ سائز. اس کو فونٹ سائز 20.sb. فونٹ ویٹ 600. اچھا اس کو تھوڑا زیادہ کرنا ہے. اس کو 80 کر لیتے ہیں کیونکہ اگر دیکھا جائے تو گیپ زیادہ ہے.
ٹھیک ہو گیا. فونٹ ویٹ ہم نے دے دیا. فونٹس وغیرہ بھی ہم لوگ بعد میں دیکھ لیں گے کہ ہم لوگ فونٹس کیسے چینج کر سکتے ہیں. اس ٹیکسٹ کو کاپی کرتے ہیں, 5 ہو گیا, پھر اس کے بیچ میں سو وی ول گو وتھ ٹیکسٹ کے سائز باکس. کاپی کر کے چینج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کا کلر چینج ہے, گرے ہے, 80 ہے. گرے ڈاٹ شیڈ 800. اوکے, فونٹ ہم لوگ کر لیتے ہیں 12. 16 and it's small and regular. Okay, so normal. Now it's look pretty good. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ چیز جو ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے ہمارے پاس, اچھا یہاں پر ہم لوگ کسٹم ویجٹس بلڈ کریں گے, کیونکہ دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا, اگر یہ دیکھیں یہ ویجٹ یہاں پر بھی یوز ہوا ہے, یہاں پر بھی یوز ہو رہا ہے, یہاں پر بھی یوز ہے, جسٹ فیو چینجز. اور وہ چینجز کیا ہیں, اوپر جو لیبل ہے وہ چینج ہو رہا ہے, ہڈن ٹیکسٹ چینج ہو رہا ہے ہمارا, اس کے علاوہ یہ آئیکونس چینج ہو رہے ہیں, اپڈیٹ ہو رہے ہیں, یا پھر نئے آئیکونس ایڈ ہو رہے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم لوگ کر رہے ہیں. ہم لوگ جو ہے نا اس کو دوبارہ بلڈ تو نہیں کر سکتے, اٹ ول میک اور کو برا بنا دے گا, گندا بنا دے گا, عجیب سے بنا دے گا, کسی کو سمجھ بھی نہیں آئے گی, اور مینٹینیبلٹی بھی بڑی مشکل ہو جائے گی. تو ہم لوگ نے انڈرسٹینڈیبل کوڈ لکھنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ ویجٹس کا یوز کرتے ہیں بار بار. تو اب ریوز کرنا ویجٹ ہم لوگ نے یہ والا بنانا ہے, تو ہم اس کو بناتے ہیں پہلے ادھر ایسے ہی. اچھا, فرسٹ آف آل we will create a text for it, and that will be email address. Okay, comma, I guess I should copy this one. Is it here? Just remove this one. Email address. بیچ میں اسپیسنگ ہے. No, I guess 30. ابھی اچھا لگ رہا ہے تھوڑا سا. اوکے, اس ٹیکسٹ کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ ٹیگ لائن اسمال میڈیم. What is the color? Gray 80. That will be the same. یس. اوکے, اس کے بعد جو ہے نا ہم کنٹینر بناتے ہیں. سو کنٹینر, اچھا کنٹینر کو ہم لوگ نے پیڈنگ دے دینی ہے, ایجز ایک ڈاٹ سیمیٹرک. ورٹیکل ہم لوگ 5 دیتے ہیں, 5 ڈاٹ ایج, اور ہاریزونٹل بھی 5 دیتے ہیں. آئی گیس 8 ڈاٹ ڈبلیو. چائلڈ اس کی ہوگا, چائلڈ اس کا کیا ہوگا, اس میں رو ہوگی ہمارے پاس بیسیکلی, اور چلڈرن ہوں گے اس کے. مین ایکسیس الائنمنٹ ہماری اسپیس مین ڈاٹ اسپیس ایون اسپیس اراؤنڈ, دیٹ از اٹ.
اچھا فرسٹ آف آل ہم لوگ نے ایک آئیکن ایڈ کرنا ہے اور وہ آئیکن ڈاٹ میسج کلرس ڈاٹ گرے اور شیڈ 800. یس اوکے اس کا سائز بھی تھوڑا چھوٹا کرنا ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے. تو سائز بھی ہم چینج کر لیتے ہیں. آئیکونس وغیرہ ڈیفر کر سکتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے اویلیبل. ہم لوگ فوٹو آن سب کی لائبریری یوز نہیں کر رہے. اگر ہم فوٹو آن سب کی لائبریری یوز کر رہے ہوتے تو ہم لوگ یہ آئیکونس بھی یوز کر سکتے ہیں. موسٹ آف دا کیسز میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسی چیز کو ہم ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور انہیں کو ہم یوز کرتے رہتے ہیں. تو اگر ہمارے پاس کیونکہ یہ ایک گڈ اپروچ ہے بیسیکلی بٹ ہم لوگ اس کیس میں ابھی نہیں کریں گے. ہم وی ڈونٹ ہیو دیٹ مچ ٹائم ٹو ڈو دیٹ. اوکے میں کیا دیکھ رہا تھا لیفٹ آئیکن سائز نہیں پتا 18. یس ہاں اس کے بعد ہم لوگ ٹیکس فارم فیلڈ ایڈ کر لیں گے جس کو ہم ایک کنٹرولر دیں گے اور کنٹرولر ہمارے پاس یہاں پر ہوگا ٹیکس ایڈیٹنگ کنٹرولر ای میل کنٹرولر ٹیکس کنٹرولر. ٹھیک ہے اس کو کاپی کر لیتے ہیں اور اس کو دوبارہ پریس کر دیتے ہیں بٹ یہ پاسورڈ کنٹرولر ہو جائے. اوکے وی آر وی. اچھا تو ہم لوگ ابھی جو ہے نا اس کو ای میل کنٹرولر پاس کر لیتے ہیں. نیکسٹ تھنگ وی ول ڈو اس کے علاوہ اور بھی طریقے کا ہم لوگ کنٹرولر پاس نہیں کرتے تو وی کین ڈو دیٹ بائی اون چینج. اس کا ایک فنکشن ہوتا ہے تو ہم اون چینج کے فنکشن کو یوز کر کے ویری چینج کر سکتے ہیں. بٹ فور ناؤ وی ول یوز اگر اسٹیٹمنٹ مینجمنٹ میں ہم جائیں گے تب ہم لوگ وہ چیز یوز کریں گے. فور ناؤ ہم لوگ نہیں وہ یوز نہیں کر رہے. تھوڑا سا دیکھتے ہیں اوکے اوکے اوکے. اچھا اس کو ہم لوگ ویب پہ پرووائڈ کر رہے ہیں. کیا بتا جی 364 اور ہائٹ 50. ویت ہماری ہے 364 ڈاٹ ڈبلیو اینڈ ہائٹ ہمارے پاس ہے 50 ڈاٹ ایچ. اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہم لوگ نے ایڈ کرنی ہے ڈیکوریشن باکس ڈیکوریشن. اوکے بارڈر ریڈیس ہے اس کا. یس وی ہیو گیون اٹ. بارڈر ریڈیس اور سرکولر 8 ڈاٹ آئی گیس. ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم لوگ نے اس کو دینا ہے بارڈر ڈاٹ آر کلرس ڈاٹ بلیک. We remove this error. Okay, decoration
import decoration hint text enter your email address hint style text style okay color gray 60 colors dot gray dot shade I guess 500 ये क्यों नहीं शो कर रहा यस अच्छा अब हम लोग ने ये टेक्सटाइल तो दे दिया ओके हम लोग ने इसका एक काम और करना है वो ये है कि बॉर्डर डॉट अच्छा आउटलाइन इंपोर्ट बॉर्डर ओके इसको रिमूव कर लेते हैं इसकी जगह हम लोग यूज़ करेंगे इंपोर्ट बॉर्डर डॉट यस अच्छा इसने रिमूव कर लिया ओके ये हो गया हमारा काम इधर तक डन अच्छा ये जो है ना बेसिकली काम तो कर रहा है लेकिन आई गेस यस इट विल वर्क इस तरीके से हम लोग फिर डिफरेंट उसके नीचे ना वो हम लोग अपना डिफ़ाइन कर सकते हैं फोकस बॉर्डर कैसा हो एरर बॉर्डर कैसा हो और इस तरीके से जो है ना एनेबल बॉर्डर कैसा हो तो हम इतना डिफरेंट जो है ना डिफ़ाइन कर सकते हैं वो हमारे पर है हम लोग किस तरीके से करते हैं आउटलाइन बॉर्डर उसकी वो है और उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ रेडियस वगैरह डिफ़ाइन करके हम लोग काम कर सकते हैं बट फॉर नाउ वी विल नॉट डू डैट एक्चुअली किधर गया ये दिस इज़ अच्छा तो यहाँ पर अगर देखें तो इसके बीच में और इसके बीच में आपस में कुछ स्पेस है लेट मी रिमूव इट विद चेंज इट साइज बॉक्स कि इसका रोना ख़त्म हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं इसके और इसके बीच में मार्जिन ऐड कर लेते हैं ठीक है एच इंसेक्ट डॉट सिमेट्रिक विल वर्क वर्टिकल 5 डॉट एच ठीक हो गया कि हॉरिजॉन्टल देने की ज़रूरत नहीं है हमें ये काम कर लेगा आई गेस 8 दे दें यस अच्छा इसके और इसके बीच में अब थोड़ा गैप है तो उस गैप को भी ख़त्म करना है बट फॉर नाउ उसकी तरफ जाने से पहले हम लोग इसको इसकी रीयूजेबिलिटी को देखते हैं ठीक है तो पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर जो है ना जाकर एक कॉमन नाम का पैकेज बना देंगे
کامن نام کا فولڈر بنا لیا. اس کے اندر ہم لوگ ایک ڈاٹ فائل ایڈ کریں گے کامن ویجٹس کے نام سے. ٹھیک ہو گیا. اب اس میں جو ہے نا ہم لوگ فنکشن کریٹ کر لیتے ہیں ویجٹ. اوکے اس کو ہم کہتے ہیں بلڈ ٹیکسٹ فیلڈ کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایرر دے گا. ہم لوگ ریٹرن کر لیتے ہیں اس سے ایک کالم چلڈرن اس کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو یہاں پر کر دیتے ہیں. اس کو ادھر رکھو. اس کنٹینر کو فولڈ کر لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی فولڈ کر لیتے ہیں. پھر دوز ٹو ویجٹس ایڈٹ ہے. ایرر آئے گے ان کو سالو کر دیں. اوکے. اچھا اب اس کو ہم لوگ ریموو کر لیتے ہیں. اب اس کی جگہ بلڈ ٹیکس فیلڈ یوز کرتے ہیں. ہاں اچھا اب ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پر کہ بیسیکلی ایک اس کو جو ہے نا ٹیکس ایڈیٹنگ کنٹرولر پاس کریں گے جس کا نام ہم کنٹرولر رکھیں گے. کنٹرولر کو ہینڈ ٹیکس پاس کریں گے. وہ اسٹرنگ ہے ہمارے پاس ٹیکس. اس کے علاوہ ہم لوگ ایک لیبل پاس کریں گے اس کو. اس کے علاوہ ہم لوگ آئیکن پاس کریں گے. آئیکن لیفٹ آئیکن. اور اچھا ابھی جو ہے نا ہم لوگ کچھ ڈیفالٹ آرگومنٹ یوز کریں گے. اب پاسورڈ کے لیے ایک ہم لوگ پول یوز کر رہے ہیں جو کہ بائی ڈیفالٹ ایکول ہوگا فالس کے. اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہے نا رائٹ آئیکن یوز کر رہے ہیں. تو جب پاسورڈ ہوگا تو ہم تبھی رائٹ آئیکن یوز کریں گے. ایسی اور تو ضرورت نہیں پڑی ہمیں تو وہ ہم لوگ یوز نہیں کریں گے. لیکن میں آئیکن یوز نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر جو ہے نا ہمارے پاس کنٹرولر ہے تو کنٹرولر کو کنٹرولر سے وہ کر لیتے ہیں چینج. ہینڈ ٹیکس کو ہینڈ ٹیکس کے ساتھ چینج کر لیتے ہیں. یہ ہمارا لیبل ٹیکس ہے تو لیبل ٹیکس کو ہم لیبل ٹیکس کے ساتھ چینج کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ اور کیا چیز ہے لیفٹ آئیکن ہے ہمارے پاس تو ہم لوگ اس کو لیفٹ آئیکن دیتے ہیں. تو یہاں پر ہم لوگوں نے کوئی اور چیز نہیں ہے. آئیکن ڈیٹا ایرر سولو ہو گیا. اب وہاں پر ایرر آ گیا ہے تو اس کو بھی ہم سولو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم یہاں پر جو ہے نا ایک اور کام کریں گے. یہ ٹیکسٹ فیلڈ جو ہے ہماری اس کے اندر ہمارے پاس ایک پراپرٹی ہے obscure ٹیکسٹ. تو ہم لوگ یہ پاسورڈ اس کو اسائن کر لیں گے. اگر تو پاسورڈ نہیں ہے تو پھر جو ہے نا ہم obscure ٹیکسٹ ڈال رہے ہیں. اگر تو ہے تو پھر ہم لوگ اس کو تو پاسورڈ کو ہائڈ کر لو سمپل. اوکے 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 اوکے. یہاں پر رو ہے ہمارے پاس. اس سائز باکس ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور آئیکن ہوگا. وہ تب شو ہوگا جب پاسورڈ ہے ٹرو تو تب ہمیں آئیکن شو کرنا. آئیکونس ڈاٹ یہ بیسیکلی ٹرنری آپریٹرز ہوتے ہیں. ٹرنری آپریٹرز جو ہے نا ایف ایلس کا کام کرتے ہیں ہمارے پاس. تو یہ چیک کرے گا اگر یہ ٹرو ہے کنڈیشن تو پھر یہ چیز پاس کر دے گا. نہیں تو پھر وہ جو ہم لوگ دینا چاہتے ہیں وہ کرے گا. وزیبلٹی آف ایلس نل. ٹھیک ہے.
اس میں ہم لوگ کیا پاس کر لیں ایمٹی کنٹینر پاس کر لیتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے اوکے. ابھی جاتے ہیں یہاں پر اور یہاں پر ہم لوگ پہلے انٹیکس دیتے ہیں اس کو. اگر تو آپ کو یاد ہے ویلیوز کہ کیا ہے انٹر ای میل بٹ کہ فرسٹ آف آل وی ول گیو کنٹرولر ای میل کنٹرولر کوما انٹر یور ای میل. تھرڈ ہمارے پاس تھا ای میل ایڈریس. اچھا اب جو ویجٹس کو ہم لوگ نے اسائن کیا تو پاسورڈ فالس ہے ہمارے پاس. آئی گیس کافی ہوگا. Which one was the last one? Left icon. Alhamdulillah. Icons dot message. ٹھیک ہو گیا. اب اسی کو ہم لوگ دوبارہ سے ری یوز کر کے ایزیلی ہم لوگ مطلب ویلیو کو دوبارہ میں ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو ہم لوگ اس کو ری یوز کر سکتے ہیں. یہاں پر پاسورڈ کنٹرولر کو یوز کر لیں گے. انٹر یور پاسورڈ اوکے. واٹ از اٹ کی. آئی ہوپ سو کہ کی ہوگی. اچھا اب یہ دیکھا جائے تو یہ اگر دیکھیں ہم لوگ تو یہ پاسورڈ ہمارے پاس ویزیبل ہے. ایک منٹ لیٹ می چینج دیٹ اسٹائل. اسٹائل ٹیکسٹ اسٹائل. اس کو کیا ہو گیا کلرس ڈاٹ بلیک فونٹ سائز 20.sp. اچھا 20 نہیں کرتے 18 کر لیتے 16. یس اوکے ہو گیا. اچھا اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ پاسورڈ والا پیرامیٹر دے دیتے ہیں اور اس کو ہم لوگ ٹرو کر لیں گے یہاں پر. تو وی ول گیٹ دس ون. یس بٹ دیر از اے لٹل بٹ ایشو. اور وہ ایشو یہ ہے کہ ہمارا جو کنٹینر ہے وہ ٹیکسٹ فیلڈ کا وہ لیفٹ تھوڑا ہو گیا. تو کنٹینر ہم لوگ یہاں پر دے دیں گے اور اس کو ہم لوگ پیڈنگ دے دیں گے ایچ انسیٹ ڈاٹ اونلی. لیفٹ سائڈ سے ہم لوگ دیتے ہیں اس کو 4.w. یس now it's pretty good. اب ہمارا بس یہ بن گیا ہے. اچھا یہاں پر اس کی اور اس کے بیچ میں اسپیس ہے وہ اسپیس ڈال دیتے ہیں ہم لوگ. تو آئی گیس وہ 20 کے قریب ہے. تو یہ دیکھ یہ اسپیس آ گئی ہمارے پاس. اب ہمارے پاس ایک بٹن آتا ہے فورگیٹ بٹن کو چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ. اس کو ہر کوئی بھی بلڈ کر سکتا ہے. اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. سیم لائک آپ لوگوں کو جس طریقے سے اس کا بٹن ڈالا ہوا اس طریقے سے اس کا بھی بٹن ڈال دیں آپ لوگ.
ہم لوگ لاگ ان کا بٹن دیکھیں گے اور اس کے بعد اس کو ایڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ابھی اگر دیکھا جائے تو لاگ ان کا بٹن ہم لوگ کسٹم، میں نے پچھلی کلاس میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ موسٹلی ہم لوگ بٹنس کسٹمائز بلڈ کرتے ہیں. تو کسٹمائز بٹن بلڈ کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے، پہلے اس کی ویڈتھ دے دیں گے اور اس کو کیا ویڈتھ دے 364 ڈبلیو. ہائٹ ہم لوگ دے دیں گے 60.h. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ڈیکوریشن ہم لوگ ڈالیں گے باکس ڈیکوریشن. کلر ہمارے پاس کلرس ڈاٹ گرین ہے بٹ 800 شیڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. بارڈر ریڈیس ہم لوگ ایک منٹ دیتے ہیں، بارڈر ریڈیس ڈاٹ سرکولر اوکے 8 ڈاٹ ڈبلیو. دینا ہے نہیں دینا آپ لوگ کی مرضی، لیکن دیتے تو اچھی بات ہے. آئی گیس دیٹس انف. چائلڈ دے دیتے ہیں اس کو. سینٹر میں ہم لوگ نے نہیں کرنا تو ہم لوگ سینٹر بجٹ یوز کریں گے. اس کے ساتھ چائلڈ دے دیتے ہیں اس کو ٹیکس. اوکے ٹیکس کو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں لاگ ان. تو لیٹ اس سی تھوڑا لگ رہا ہے. اسٹائل دے دیتے ہیں اس کو ٹیکسٹ اسٹائل. اچھا ٹیکسٹ ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس کا فونٹ سائز ہم لوگ چینج کر لیتے ہیں 24. یس اٹ لک نہیں 24 نہیں 20 پر فرض. اور بولڈ کر دینا چاہیے ہم اس کو. فونٹ ویٹ ڈاٹ 700 پر. ٹھیک ہو گیا. اٹس ناٹ دا سیم تھنگ لیکن یہ کچھ گزارا کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، ادھر سے اسپیس دے دیتے ہیں ہم لوگ اس کو. دیکھیں فرسٹ آف آل آئی نیڈ ٹو لیٹ می ڈاٹ ایس پی نو ریموو ہو گیا. اوکے ہم لوگ اس کو سائز باکس دیں گے 40 کا. یس. اچھا اب اس کو ہم لوگ نے کلکیبل بنانا ہے. تو کلکیبل بنانے کے لیے ہم لوگ اس کو ریپ وتھ ویریشن کر لیتے ہیں اور گیسچر ڈیٹیکٹر کو یوز کر لیتے ہیں. اب گیسچر ڈیٹیکٹر کس طریقے سے کام کرتا ہے میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں. یہاں پر جب آن ٹیب کے فنکشن بیسیکلی جب بھی ہم لوگ اس کے اوپر کلک کریں گے کس پورے کنٹینر کے اوپر، تو جو اس کا چائلڈ ویجٹ ہے نا گیسچر ڈیٹیکٹر کا، اس کے بعد جب بھی کلک کرتے ہیں تو وہ فنکشنالٹی جو ہم لوگ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اب گیسچر ڈیٹیکٹر کی اور بھی فنکشنالٹیز ہے جیسے کہ ڈبل ٹیپ بھی ہے، آن ٹیپ کینسل ہے، سیکنڈری ٹیپ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد سیکنڈری ٹیپ ٹیرشری ٹیپ مطلب 3 بار کلک کرنا. پھر اس کے بعد ڈبل ٹیپ ڈاؤن جب مطلب 2 بار ڈبل ٹیپ کر کے اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ بھی ہمارا ہاتھ اٹھا نہیں ہوگا تب تک کے لیے. اور اس طریقے سے اور بھی بہت سارے لانگ پریس ڈفرینٹ جو ہماری نیڈس ہیں اس کے مطابق ہم لوگ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. گیسچر ڈیٹیکٹر بھی ہوتا ہے اور انک ویل بھی ہوتا ہے، لیکن انک ویل میں تھوڑے کم فنکشنلٹیز ہیں ایز کمپیئر ٹو گیسچر ڈیٹیکٹر. آپ کی مرضی جو یوز کرنا چاہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے. اگر میں یہاں پہ انک ویل بھی یوز کروں تو کوئی اٹ ول ناٹ افیکٹ دا پروجیکٹ. ٹھیک ہے. ہم لوگ کر لیتے ہیں نیویگیٹر ڈاٹ پش پہلے کانٹیکس میٹیریل پیج روٹ. اچھا یہاں پر ہم لوگ اس کو کانٹیکس پاس کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم لوگ ایک اسکرین بنا دیتے ہیں، بلکہ ایک جلدی سی چھوٹی سی اسکرین ڈاٹ فائل ٹیکسٹ. اوکے اسٹیٹ لیس ویجٹ ٹیسٹ پیج. ٹھیک ہو گیا. سینٹر چائلڈ ٹیکس. ادھر سے ٹیکس کو کاپی کر لیتے ہیں، ٹیکسٹائل کو کاپی کر لیتے ہیں، بلکہ یہاں پر ہم نے یہ ٹیکس کاپی کر لیتے ہیں.
ٹیسٹ پیج. اوکے ٹیسٹ پاس کر لیا. ٹھیک ہے. Why is it that I'm getting this error? اوکے بلڈ ہو گیا. یہ ہماری چھوٹی سی ٹیسٹ اپلیکیشن تھی. انٹر پاسورڈ لاگ ان کے بٹن پر کلک کیا ہو. ریپڈ کنٹینر بیک گراؤنڈ سوری کلرس ڈاٹ وائٹ. تو ہمارا ٹیسٹ پیج بن گیا. ٹھیک ہے. اب اس کی مطلب اسکپ کا بٹن بھی ہم لوگ اگر ڈال لیں اور اس کو ریسٹارٹ کریں تو اسکپ کے بٹن میں بھی ہم لوگ یہ فنکشنلٹی ڈالیں گے بیسکلی. ٹھیک ہے. تو یہ آج کا لیکچر تھا. آئی گیس کہ اسکرین یوٹیلس کا سمجھ آ گئی ہوگی. اتنا کنسیپٹ مطلب آئی گیس کلیئر ہو گیا ہوگا کہ کیسے کام کرتے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ فونٹس وغیرہ کو بھی ایڈ کرنا سیکھیں گے اور اس کے علاوہ اے پی آئی انٹیگریشن وغیرہ. دیٹ ول بی دا امپورٹنٹ ٹاپک کیونکہ آگے ہم لوگ جب اسٹیٹ مینجمنٹ وغیرہ کر رہے ہوں گے تو اس میں بھی ہم لوگ اس کو یوز کریں گے. اسٹیٹ مینجمنٹ وغیرہ کی ویڈیوز میں جو ہے نا ود ٹائم ٹو ٹائم اپلوڈ کرتے رہوں گا. اس کی میں پوری پلے لسٹ بناؤں گا.